من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل غيث او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے ایمان اور علم اتارا ہے، اور اللہ نے اپنی سنت روئے زمین پر یہ جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی ایمان اور علم کی رعایت کے ساتھ جیے گا اور ایمان اور علم کی رعایت کے ساتھ مرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی اچھے سے اچھی بنائیں گے اور اس کے آخرت بھی اچھے سے اچھی بنائیں گے. اور جو کوئی بھی ہو اور دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے نقشے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، لیکن اگر ایمان اور علم کی رعایت کے بغیر زندگی گزاریں گے اور ایمان اور علم کی رعایت کے بغیر مریں گے تو اللہ ان کی دنیا بھی اجاڑیں گے اور ان کی آخرت بھی اجاڑیں گے. اللہ کی ایسی سنت ہے کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے جن دو چیزوں کو لے کر مجھے دنیا میں بھیجا ہے، یعنی ہدایت اور علم کو، ایمان اور علم کو، اس کی مثال بارش کے پانی کی سی ہے. بارش کے پانی کی خاصیت یہ ہے کہ بارش سرزمین پر آتی رہے تو پوری دنیا ہری بھری رہے اور ساری مخلوقات زندہ رہے. اس لیے کہ ہر مخلوق کی حیات اللہ نے پانی میں رکھی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اور اگر پانی کا آنا بند ہو جائے تو پوری دنیا ویران ہو جائے اور ساری مخلوقات مر جائے. فرمایا جس طرح ساری مخلوقات کی دنیاوی حیات پانی میں ہے، ایسے ہی سارے انسانوں کی اور جن جن شعبوں میں یہ جی رہے ہیں ان تمام شعبوں کی روحانی حیات اللہ نے ایمان اور علم میں رکھی ہے. دنیا میں جتنے شعبے ہیں، چاہے تجارت کا ہو، حکومت کا ہو، زراعت کا ہو، ڈاکٹری کا ہو، انجینئرنگ کا ہو، سائنس کا ہو، جن جن شعبوں میں انسان جی رہے ہیں، اگر ان انسانوں کی زندگیوں میں اور ان شعبوں میں اگر ایمان اور علم کی رعایت ہے تو چلنے والے بھی زندہ ہے اور وہ شعبے بھی زندہ ہے، اور اسی میں انسانوں کی بھلائی کی چیزیں نکلتی رہے گی، انسانوں کے راستے سے اور ان شعبوں کے راستے سے. لیکن اگر ان چلنے والوں میں اور ان شعبوں میں ایمان اور علم کی رعایت نہیں ہے تو وہ چلنے والے بھی مردہ ہے اور وہ شعبے بھی مردہ ہے. اور مردے میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ تعفن نکلتا ہے، بدبو نکلتی ہے، نقصان کی شکلیں اس میں سے نکلتی ہے. ایسا ہی ان سارے شعبے جو دنیا میں چل رہے ہیں اور جن میں لوگ چل رہے ہیں، ان کی ذاتوں سے اور ان شعبوں سے انسانوں کے لیے خیانت نکلے گی، جھوٹ نکلے گا، دھوکہ نکلے گا، غبن نکلے گا، ناپ تول میں کمی نکلے گی، اور جہاں انسانوں کی جان و مال سے کھلواڑ نکلے گا، جس سے انسانیت چکار اٹھے گی اور چیخ اٹھے گی کہ اس سے نجات ہم کو ملنے کا کیا راستہ ہو سکتا ہے.
تو فرمایا اللہ جل شانہ نے ان تمام شعبوں میں اور شعبوں میں چلنے والوں کی حیات کو ایمان اور علم میں رکھا ہے۔ اب میرے محترم دوستو، آج اگر دنیا میں کمی اگر کسی چیز کی ہے تو وہ صرف ایمان کی اور علم ہی کی کمی ہے۔ جہاں تک اسباب اور وسائل کا تعلق ہے اور چیزوں کا تعلق ہے، دنیا میں اتنی فراوانی ہے کہ آج سے 50 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ سواریوں کے لائن کی، کھانے کے لائن کی، کپڑوں کے لائن کی، مکانات کے لائن کی، ہر لائن سے اتنی فراوانی ہے اور اتنی زیادتی ہے کہ جس کا میں اور آپ 50 سال پہلے تصور نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ان چیزوں کے اور اسباب اور وسائل کے بڑھنے کی وجہ سے انسانوں کے مسائل حل نہیں ہوئے بلکہ مسائل اور الجھ گئے۔ آپ یہ بتائیں، دنیا میں امن بڑھا یا خوف بڑھا؟ کیوں بھائی، کیا بڑھا؟ محبتیں بڑھی یا دشمنیاں بڑھی؟ حسن زن بڑھا یا نفرتیں بڑھی؟ جان و مال کا ضیاع بڑھا یا جان و مال کا تحفظ بڑھا؟ دلوں میں اطمینان، چین، سکون بڑھا یا بے اطمینانی بڑھی؟ تو دنیا میں انسانیت کے مسائل حل نہیں ہوئے بلکہ مسائل اور الجھ گئے، اور بے چینی تو اتنی بڑی کہ آج دنیا میں جتنی خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں، آج سے 50 سال پہلے اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ اور خودکشی کرنے والے بھوکے ننگے لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس خوب دنیا کے اسباب اور وسائل ہیں، لیکن بے چینیاں اتنی بڑی کہ جینے کے بجائے انہوں نے خودکشی کو پسند کیا۔ یہاں تک کہ بعض ملکوں کے اندر میں لوگوں کی طرف سے حکومت سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اجتماعی خودکشی کا کوئی نظام بنایا جائے، اس لیے کہ اکیلے مرنے میں ڈر لگتا ہے تو ایک ساتھ مل جل کر کے مر جائے۔ یہ اتنی ساری پریشانیاں، باوجود اس کے کہ چیزیں دنیا میں خوب بڑھی، لیکن پریشانیاں اور الجھنیں اور بڑھی، اس لیے کہ الجھنوں کے دور ہونے کا اور سلجھنے کا راستہ ملک و مال کا اور اسباب اور وسائل اور چیزوں کا نہیں ہے بلکہ صرف راستہ ایمان اور علم ہی کا ہے۔ جتنا ان دو بنیادوں پر محنت کیے بغیر چیزوں کے راستے سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی دلدل کی طرح زمین میں پھنستے چلے جائیں گے اور اس سے نکل نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ ساری انسانیت کے مسائل کا حل اللہ نے صرف ایمان میں رکھا ہے اور علم میں رکھا ہے۔ اب ایمان کے معنی کیا ہے؟ ایمان کے معنی میرے دوستو یہ ہے کہ ہر انسان کا اللہ سے تعلق صحیح بھی ہو جائے اور قوی ہو جائے۔ ایک تو تعلق اللہ سے ہو جائے محبت کا، کہ ساری چیزوں سے زیادہ اللہ کی محبت دل میں رچ بس جائے، اس لیے کہ زندگیوں میں اطاعت جو آئے گی وہ محبت کے راستے سے آئے گی۔ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی بات مانتا ہے۔ تو اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں باپ سے، بیٹوں سے، بھائیوں سے، بیویوں سے، برادریوں سے، مال سے، تجارت سے، مکانات سے، سب سے زیادہ اللہ کی محبت دل میں آ جائے، یہ اللہ کے تعلق کی سب سے پہلی کڑی ہے۔ دوسری کڑی میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں اتنا پیدا ہو جائے کہ جو آدمی کو حرام سے بچا دے، اس لیے کہ اطاعت محبت کے راستے سے زندہ ہوگی اور حرام سے بچنے کی طاقت جو پیدا ہوگی وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے پیدا ہوگی۔ تو اتنا ڈر دل میں پیدا ہو جائے اللہ کی ناراضگی کا، اللہ کی پکڑ کا، اللہ کے عذاب کا، کہ آدمی حرام سے بچ جائے۔ اور یوں فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، حرام سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو۔ 24 گھنٹہ آدمی تسبیح نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، نماز میں نہیں رہ سکتا ہے، لیکن حرام سے بچ کر 24 گھنٹہ آدمی عبادت گزار رہ سکتا ہے۔ اور اللہ کے تعلق کی تیسری کڑی یہ ہے کہ ہر انسان کا یقین مخلوق سے ہٹ کر اللہ سے جڑ جائے، اور اتنا یقین اللہ کا پیدا ہو جائے جو انسان کو حالات کے تاثر سے نکال دے۔ اس لیے کہ یہ دنیا حالات کا گھر ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی مالداری ہے، کبھی غریبی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی ہے،
کبھی کبھی غم ہے، کبھی راحت ہے۔ غرض یہ کہ مختلف لائن کے حالات اس دنیا میں آتے ہیں، تو آدمی حالات سے تاثر سے نکل کر ہر حال میں جو حکم ہے اللہ کے علم کے راستے سے اس حکم کی رعایت کے ساتھ جینا آ جائے، یہ اسی وقت میں ہوگا جب آدمی میں یقین کی طاقت ہوگی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ بات اچھی طرح سمجھنا ہے کہ پوری امت جن حالات سے دوچار ہے اور پوری انسانیت جس تباہی کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، ان حالات سے نکلنے کا اور اس تباہی سے بچنے کا واحد راستہ ہے کہ ہر انسان کا اللہ سے تعلق ٹھیک ہو جائے اور زندگی خواہشات سے نکل کر علم الہی کی رعایت پر آ جائے۔ اب میرے محترم دوستو، اگر ہم پورے عالم پر نگاہ ڈالیں ایمان اور علم کے اعتبار سے کہ پوری دنیا کا ایمان کے اعتبار سے کیا حال ہے اور پورے عالم کا علم کے اعتبار سے کیا حال ہے، تو ایمان کے اعتبار سے پوری دنیا کا حال یہ ہے کہ دنیا میں 700 کروڑ انسان ہیں اور ان انسانوں میں 75% انسانوں کی آبادی وہ ہے کہ جو سرے سے ایمان کو جانتی ہی نہیں ہے کہ ایمان بھی کوئی ضرورت کی چیز ہے، ایمان بھی کوئی نجات کا سامان ہے، اس کو جانتے ہی نہیں ہے۔ اگر آج قیامت قائم ہو جائے تو دنیا کی 75% آبادی مرتے ہی ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلی جائے، کبھی وہاں سے نکل نہ سکے۔ ایمان کے اعتبار سے دنیا کا حال یہ ہے۔ 25% ایمان والے دنیا میں ہیں، ان کی ایمانی سطح اتنی گری ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کی زندگیاں علم الہی کی رعایت سے خالی ہو چکی ہے، الا ماشاءاللہ۔ یہاں تک کہ ہمارے دینی افلاس کا حال یہ ہے کہ بھلے کہنے کو آپ یہ کہہ لو کہ دنیا میں 75-80 مسلمانوں کے ملک ہیں، لیکن کوئی ملک آپ ایسا نہیں بتلا سکتے ہیں کہ جس ملک کے 100% ایمان والے اس علم الہی کی رعایت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو۔ ملک سے نیچے کوئی صوبہ نہیں بتا سکتے، صوبے سے نیچے کوئی تحصیل نہیں بتا سکتے، اور تحصیل سے نیچے کوئی گاؤں جس میں 3000 مسلمانوں کی فیملیاں رہتی ہوں اور جس میں 20,000 بالغ مرد اور عورتیں رہتی ہوں، اور وہ 100% دینداری کے ساتھ اور اس علم الہی کی رعایت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو، ایسا ایک گاؤں بتانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ اور جب امت کی زندگی سے اس علم الہی کی رعایت ختم ہو گئی تو پوری امت اپنی انفرادی زندگیوں میں اور من حیث الامہ اجتماعی زندگی میں پوری امت حالات کی شکار ہو گئی۔ مسلمان کی جان بھی محفوظ نہیں ہے، اس کا مال بھی محفوظ نہیں ہے اور اس کی آبرو بھی محفوظ نہیں ہے، اور یہ جتنی پریشانیاں اور حالات ہیں اس کی وجہ ملک و مال کی کمی نہیں ہے بلکہ صرف اس دین کی اور علم الہی کی رعایت کی کمی ہے، جس کی وجہ سے پوری امت حالات میں گری ہوئی ہے۔ اور اس علم کے الہی کی رعایت کے ختم ہونے کی بنیاد معلومات کی کمی نہیں ہے یا وسائل کی کمی نہیں ہے، اس لیے دین کی کمی نہیں ہے کہ مسلمان جانتا ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، اس کے لیے بے نمازی ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے نماز پڑھنا فرض ہے۔ ایک آدمی سودی کام کر رہا ہے، وہ جانتا ہے سود حرام ہے، اسی کے ساتھ میں دین پر چلنے کے وسائل کی خوب فراوانی ہے۔ ہر جگہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، علماء ہیں، ہر زبان میں دینی کتابیں ہیں، ایسا ہی دین پر چلنے کے جتنے وسائل ہو سکتے ہیں ان وسائل کی بھی الحمدللہ خوب فراوانی ہے، لیکن اس کے باوجود دین زندگیوں میں کم ہے، جو میں نے آپ کو بیان کیا۔ تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دین پر چلنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ طاقت اندر میں نہیں ہے۔ جیسے ایک پتھریلی زمین ہے، اس میں بیج اگانے کی استعداد نہیں ہے، کتنا ہی اچھا آپ بیج ڈالیں گے تو وہ بیج اگے گا نہیں۔ یہی حال پوری امت کا ہے کہ دین معلوم بھی ہے، دین پر چلنے کے وسائل بھی ہے، لیکن اندر میں دین پر چلنے کی طاقت جو یقین کے راستے سے پیدا ہوتی ہے اس کی کمی کی وجہ سے زندگیوں میں علم الہی کی رعایت کم ہو گئی۔
اب میرے محترم دوستو، جب علم الہی کی رعایت ختم ہو گئی تو اس علم کی طاقت کا ظہور بھی زمین پر سے ختم ہو گیا۔ علم کی طاقت ختم نہیں ہوئی، علم کی طاقت قیامت تک کے لیے ہے۔ علم کی طاقت کا ظہور ختم ہوا، اور ختم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس علم نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا۔ اس علم الہی کی جگہ کتاب نہیں ہے، کتاب تو امین ہے، اس میں آپ جو لکھیں گے وہ 100 سال کے بعد امانت داری کے ساتھ آپ کو یہ کتاب بتا دے گی کہ مجھ میں ہی ہوئے ہیں۔ تو اس علم کی جگہ کون ہے؟ فرمایا علم کی جگہ امت کے وہ تمام طبقات ہیں اور امت کے وہ تمام شعبے ہیں جن شعبوں میں یہ ایمان والے چل رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے علم کا کچھ حصہ وہ ہے جو مردوں سے متعلق ہے، کچھ حصہ عورتوں سے متعلق ہے، کچھ مالداروں سے متعلق ہے، کچھ غریبوں سے متعلق ہے، کچھ انفرادی زندگی سے متعلق ہے، کچھ اجتماعی زندگی سے متعلق ہے، کچھ تاجروں سے متعلق ہے، کچھ حکام سے متعلق ہے۔ ہر ایک طبقے سے یہ علم متعلق ہے۔ آپ یہ بتائیں کتاب البیوع کا تعلق کس سے ہے؟ کہ بھائی تاجروں سے ہے نا۔ کتاب الزکوٰۃ کا تعلق کس سے ہے؟ امت کے مالداروں کے ساتھ ہے۔ کتاب القضاء کا تعلق کس سے ہے؟ امت کے حکام سے ہیں۔ ایسا ہی ایک ایک علم کا آپ حصہ لیں تو یہ امت کے تمام طبقات سے یہ متعلق ہے۔ اور اس علم کی طاقت اس وقت ظاہر ہوگی جب جس شعبے میں جو ایمان والے رہتے ہیں ان کی زندگیوں میں اور ان شعبوں میں جب علم کی رعایت آئے گی تو یہ علم اپنی طاقت کو ظاہر کر دے گا۔ جیسے ریوالور کی گولی ہے تو اس میں یہ طاقت ہے کہ شیر کو مار دے، پہلوان کو گرا دے، ہاتھی کا شکار کر دے۔ لیکن اگر ایک آدمی اپنے ہاتھ سے ایسا چوہے کو مارے گا کہ وہ چوہا مر جائے گا، بلکہ چوہا مرنے کے بجائے پیچھے مڑ کر آپ کی مذاق اڑا کر نکل جائے گا کہ میرے ساتھ کیوں کھیل رہے۔ تو اس ریوالور کی گولی کی طاقت کب ظاہر ہوگی؟ جب آپ اس کو اپنی جگہ پر رکھ کر استعمال کریں گے۔ آپ نے ریوالور میں اس گولی کو رکھ کر استعمال کیا تو اب اس کی طاقت ظاہر ہو جائے گی اپنی جگہ پکڑنے کی وجہ سے۔ ہاتھی کا شکار بھی ہو جائے گا، شیر کا شکار بھی ہو جائے گا، پہلوان کو بھی مار دیا جائے گا، کا طاقت ظاہر ہوگی جب اس گولی نے اپنی جگہ پکڑ لیا۔ ایسا ہی میرے محترم دوستو، اس علم الہی کی طاقت اس وقت سرزمین پر ظاہر ہوگی جب یہ علم جس سے متعلق ہے اس کی زندگی میں اپنی حقیقت کے ساتھ آ جائے گا اور اپنے مصداق اور عمل کے ساتھ آئے گا۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سالہ دور نبوت میں جو کام کیا ہے کہ جو علم جس سے متعلق تھا اس علم کو اس کے مصداق کے ساتھ اس کی زندگی تک پہنچا دیا کہ حلال حرام کا علم اس کی رعایت کے ساتھ، معروفات کا علم امتثال کے ساتھ، منکرات کا علم اجتناب کے ساتھ، تقوی کا علم تقوی کے ساتھ، تواضع کا علم تواضع کے ساتھ، صبر کا علم صبر کے ساتھ۔ غرض یہ کہ ہر علم اپنے عمل کے ساتھ امت کے جس شعبے سے متعلق تھا اس تک یہ پہنچ گیا تو آپ دیکھو اس علم کی طاقت ظاہر ہو گئی، ساری ذلتیں ختم ہو گئی۔ اللہ نے عزت کی ایسی چوٹی پر پہنچا دیا کہ دنیا کا کوئی دوسرا انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مغلوبیت کو ختم کر کے خلافت کو قائم کر دیا، کمزوری کو دور کر کے اللہ نے قوت کو قائم کر دیا، خوف و ہراس کی فضا کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے امن و امان کی ایسی فضا قائم فرما دیا کہ پورے یا صنائع عمل سے چل کر ایک لڑکی مکہ مدینہ آتی ہے، نہ اس کو اپنے زیورات کی چوری ہونے کا خوف ہے اور نہ اپنے عصمت کے لٹنے کا خوف ہے۔ ایک آدمی عراق سے مکہ مدینہ آتا ہے، اس کو پوچھا گیا کہ تو نے لوگوں کو کیسا پایا؟ تو کہتا ہے کأنہم من ابی و ام واحد، یہ ایسے میں نے لوگوں کو پایا جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ کسی جگہ مجھے کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی، مجھے ایسا لگا میں اپنے گھر سے نکلا ہوں اور دوسرے گھر میں داخل ہوا ہوں۔ اللہ نے خوف و ہراس کی فضا کو امن سے بدل دیا اور اللہ نے ان کی بھوک کو اللہ نے ایسے کھانوں سے بدل دیا کہ مدینہ منورہ پر ایک حال ایسا آیا ہے کہ جس مدینہ منورہ میں سارے کے سارے زکوٰۃ کے لینے والے تھے، دینے والے تھے، کوئی بھی زکوٰۃ کا لینے والا نہیں تھا۔
میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس علم کی طاقت کو ظاہر فرما دیا جب یہ علم جس سے متعلق تھا اس کی زندگی میں عمل کے ساتھ اور اس کے مصداق کے ساتھ پہنچ گیا. اور اس کے پہنچنے کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ نے یہ علم امت کے ہر ایک فرد کو محنت سے گزار کر کے دیا، کہ محنت کے اس رخ سے یہ گزرے کہ جس رخ سے ہر ایمان والے کے دل میں 2 لائن کا یقین پیدا ہو جائے کہ جس یقین کے راستے سے اس کے علم پہ عمل کی طاقت اس کو مل جائے. ایک تو یقین ہے اللہ کی ذات اور صفات کا، کہ ہر آدمی کے دل کا یقین یہ بنے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑھے اور اللہ اپنے صفات میں بھی بڑھے. اللہ حفاظت کرنے والے بڑھے، اللہ پالنے والے بڑھے، اللہ عزت دینے والے بڑھے، اللہ ذلیل کرنے والے بڑھے، اللہ زندگی اور موت دینے والے بڑھے، اللہ کا قہر بھی بڑھا اور اللہ کا مہر بھی بڑھا. تو ایک تو اللہ کی ذات اور صفات کا یقین دل کے اندر میں آتے ہوئے اس علم کو لیا جائے. دوسرا، اللہ کی طرف سے جو وعدے اور وعید ہے اس کا یقین اندر میں پیدا ہوتے ہوئے اس علم کو لیا جائے. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو علم آیا ہے وہ وعدے اور وعید کا علم آیا ہے. الصدق ینجی والکذب یہلک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سچ آدمی کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کرتا ہے. تو سچ پر نجات کا وعدہ ہے اور جھوٹ پر ہلاکت کی وعید ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹائیں گے تو سود پر مٹنے کی وعید ہے، اور صدقے سے اور زکات سے اللہ مال کو بڑھائیں گے، اس میں مال کے بڑھنے کا وعدہ ہے. تو یہ وعدے اور وعید کا یقین آئے، اس محنت کے ساتھ امت کو یہ علم دیا گیا. اور جب وعدے اور وعید کا یقین آیا تو ہر فرد امت کی زندگی میں ان 2 یقینوں کے راستے سے کرنے کے کاموں پر کرنا آ گیا اور بچنے کی چیزوں سے بچنا آ گیا. اس لیے میرے محترم دوستو، اس وقت کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو اجتماعی طور پر یہ سوچا جائے کہ ساری امت اور انسانیت کے مسائل کے حل کے لیے ہر فرد امت میں یہ 2 بنیادوں کو کیسے زندہ کیا جائے. ایک اللہ کے تعلق کو زندہ کیا جائے اور ایک زندگی کو علم الہی کی رعایت پر اٹھایا جائے. اور وقت کے تقاضے کی میرے دوستو بڑی اہمیت ہوتی ہے. اگر وقت کا تقاضا پورا ہو جائے تو صدیوں میں آنے والی خیر مہینوں اور دنوں میں آ جاتی ہے، اور اگر وقت کا تقاضا پورا نہ ہو تو صدیوں میں آنے والے فتنے دنوں میں آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایمان والوں کے لیے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں جب وقت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا. اسی لیے آپ اندازہ لگائیں کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو یکسر حالات بدل گئے. کہاں تو اسلام فی گھنٹہ 120 کلومیٹر کی رفتار سے دنیا میں پھیل رہا تھا، ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ابھی اسلام کا دیا بجھے گا، ابھی اسلام کا دیا بجھے گا. ایک طرف ارتداد شروع ہوا، ایک طرف مانعین زکات کھڑے ہوئے کہ ہم نماز پڑھیں گے زکات نہیں دیں گے. ایک طرف جو ہے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ عورت بھی کھڑی ہو گئی نبیہ کا دعویٰ بن کر کے. اور تیسری طرف ہرقل نے 2 لاکھ کی فوج کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. جس نبی کی وجہ سے ان کی مدد ہوا کرتی تھی وہ نبی تو اس دنیا میں رہے نہیں، لہذا ہم اس مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ایسے حالات پیدا ہو گئے. اب ان حالات کا حل کیا؟ تو اس وقت کے تقاضے کو سب سے زیادہ اللہ نے جو سجایا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجایا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلا اقدام یہ کیا کہ حضرت اسامہ کی جماعت کے بارے میں جو رائے ہو آ رہی تھی کہ اس کو تھوڑا سا مؤخر کیا جائے، حضرت صدیق اکبر نے یہ فرمایا کہ حضرت اسامہ کی جماعت 1 دن 1 گھنٹہ 1 لمحہ کے لیے بھی دیر نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 23 سالہ دور نبوت میں جو بات ہم نے سیکھی ہے کہ ہم حالات کی وجہ سے حکم کو توڑیں گے نہیں بلکہ حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے اگر حالات آئیں گے تو حالات ہم جھیلیں گے.
اس لیے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے نتیجے میں حالات اگر آئیں گے تو تھوڑی دیر میں حل ہو جائیں گے، اور اگر حالات کی وجہ سے حکم توڑ دیا تو حالات اتنے لمبے ہو جائیں گے کہ یہ سنبھل کر کے نہیں دیں گے۔ اس لیے یہ فرمایا کہ دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ سب سے پہلے اسامہ کی جماعت روانہ ہوگی، مرتدین کے مقابلے میں بھیجا، اور نبوت کے دعوے داروں کے مقابلے میں بھیجا، اور زکوٰۃ کے مانعین کے مقابلے میں بھیج کر اتنا شدید موقف اپنایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ زکوٰۃ میں اونٹ چلانے کی رسی دیتے ہوں گے اور میرے زمانے میں نہیں دیں گے تو میں ان کے ساتھ بھی قتال کروں گا۔ لیکن میرے محترم دوستو، یہ اس موقف کو اپنانے کے نتیجے میں اور وقت کے تقاضے کو پورا کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے وقت عرصے میں سارے حالات کو نارمل بنا دیا گیا، اور ہرقل مرعوب ہو کر کے چلا گیا۔ مانی نے زکوٰۃ دینا شروع کیا، ارتداد رک گیا، اور نبوت کے دعوے دار مارے گئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 2 سال سے کچھ زیادہ زمانہ اس دنیا میں رہ کر ایسا کام کر کے گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو جہاں چھوڑ کر گئے تھے وہاں چھوڑ کر گئے، ایک بال کے برابر اس میں کمی آنے نہیں دیا۔ میرے دوستو، وقت کے تقاضے کی اتنی زبردست اہمیت ہے کہ اگر وہ پورا ہو جائے تو تھوڑے سے عرصے میں صدیوں میں ہونے والا کام تھوڑے سے عرصے میں ہو جائے گا، اور اگر وقت کا تقاضا پورا نہ ہو تو ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ جن حالات میں ایمان والوں کے لیے ایمان بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ آپ کے میرے سامنے اندلس کے، قرطبہ کے اور غرناطہ کے حالات ہیں کہ ایسی جگہ پر کہ جہاں 1000 سال تک ایمان والے اپنے شان و شوکت کے ساتھ تھے، لیکن ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ان کے ایمان کے لالے پڑ گئے، یہاں تک کہ اندلس کے پر 50 سال ایسے گزرے ہیں کہ جہاں پر اذان کی آواز نہیں ہوئی، اور جو ایمان والے بچا کر نکل گئے ان کا ایمان بچ گیا، اور جو وہاں رہے ان کی نسلوں سے اسلام ختم ہو گیا، صدیوں تک کے لیے اسلام سے یہ محروم ہو گئے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ وقت کا اہم تقاضا ہے کہ سارے ایمان والے مل جل کر اس بات کو سوچے کہ ہمارا بھی اللہ سے تعلق مضبوط ہو، اور پوری امت کے ہر ایک فرد کا تعلق بھی اللہ سے مضبوط ہو، اور انسانیت بھی ایمان کی رخ پر آئے۔ اس کو سوچنا اور اس علم الہی کو اس کے مصداق کے ساتھ ہر فرد امت تک پہنچانا، یہ وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اب میرے محترم دوستو، یہ 2 بنیادیں امت میں زندہ ہو، اس کے لیے ایک راستہ ہمارے پاس مکتب سے لے کر دارالعلوم تک کا ہے۔ دنیا میں پڑھنے پڑھانے کی لائن جو مکتب سے شروع ہوتی ہے، بسم اللہ، وہاں سے لے کر بڑے سے بڑے ادارے جو دارالعلوم تک کے ہمارے پاس میں ہیں اور پوری دنیا میں ہیں، اس کی غرض و غایت ایمان اور علم ہی ہے۔ ان مکاتب کے ذریعے سے اور دارالعلوم اور مدارس کے ذریعے سے اسی بات کو چاہا جا رہا ہے کہ ایمان والے کا تعلق صحیح ہو جائے اور اس کی زندگی خواہشات سے نکل کر علم الہی کی رعایت پر آ جائے۔ دوسرا شعبہ ہمارے پاس میں تزکیہ اور اصلاح کا ہے۔ تزکیہ اور اصلاح کا جو طریقہ ہے، اس کی بنیاد بھی صفت احسان کا امت میں پیدا کرنا ہے، کہ جس صفت احسان کے ذریعے سے زندگی خواہشات سے نکل کر علم الہی کی رعایت پر آ جائے۔ تو دوسرا شعبہ ہمارے پاس میں تزکیہ اور اصلاح کا ہے۔ تیسرا شعبہ ہمارے پاس تصنیف اور تالیف کا ہے۔ اس کی غرض و غایت بھی ایمان اور علم ہی ہے، کہ جس کے ذریعے سے ہر انسان کی جہالت دور ہو جائے اور ہر انسان کو اللہ کا تعلق اس پڑھنے پڑھانے کے ذریعے سے ملے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی اللہ والے کی صحبت میسر نہیں ہے تو فرمایا ان کی کتابوں کا پڑھنا کسی نہ کسی درجے میں صحبت کا بدل ہو جائے گا، اس لیے کہ کتابیں دینی اسی غرض کے لیے لکھی جاتی ہے کہ اس کے راستے سے آدمی کو اللہ کا تعلق بھی ملے اور اس کی جہالت ختم ہو کر علم زندگیوں کے اندر میں آئے۔ اب یہ تینوں شعبے اپنی جگہ پر ضروری ہے اور یکساں ضروری ہے۔ اس کی ضرورت سے انکار کرنے والا جاہل ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر میں تقابل کرنے والا بھی آدمی جاہل ہی ہو سکتا ہے۔ اس میں تقابل بھی نہیں ہو سکتا ہے اور اس کی ضرورت سے انکار بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہر شعبے سے ایک کام متعلق ہے، جو کام اسی شعبے سے ہو سکتا ہے دوسرے سے نہیں ہو سکتا۔ جیسے آدمی کی آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، زبان کا کام بولنا ہے، آنکھ کا کام دیکھنا ہے، کانوں کا کام سننا ہے، تو ہر عضو سے ایک کام متعلق ہے۔
جو اسی سے ہو سکتا ہے دوسروں سے نہیں ہو سکتا. کہ وہ کانوں سے دیکھنے کا کام ہو سکتا ہے اور دیکھنے کا کام کانوں سے ہو سکتا ہے, بولنے کا کام آنکھوں سے ہو سکتا ہے. تو بولنا بھی ضروری ہے, سننا بھی ضروری ہے اور دیکھنا بھی ضروری ہے. تو اس لیے یہ سارے اعضاء ضروری ہے اور یکساں ضروری ہے, اس لیے کہ جتنا بولنا ضروری اتنا ہی دیکھنا ضروری. ایسے ہی یہ سارے شعبے اپنی جگہ پر یکساں ضروری ہے اور انتہائی ضروری ہے. اس میں تقابل نہیں ہو سکتا ہے, بلکہ جتنا ہے اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. آج اگر ہم جائزہ لیں گے پوری دنیا میں کہ کتنے ایمان والوں کے بچے آپ کے میرے ہاتھ میں مکتب سے لے کر دارالعلوم تک ہے, تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مشکل سے 3%, یہ میں مبالغے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 3% بچے آپ کے میرے ہاتھ میں ہیں. مکتب کے راستے سے دارالعلوم تک میں 97% بچے آج بھی باطل کے اس نظام تعلیم کے پیچھے ہیں جہاں ان کو ارتداد سے گزارنے کا نظام ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ارتداد کی 3 قسمیں ہیں. فرمایا ایک تو سب سے پہلے ارتداد آتا ہے وہ ذہنوں میں آتا ہے, ارتداد ذہنی جس کو کہتے ہیں. اور ارتداد ذہنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ آدمی کے دل دماغ میں یہ بات آئے کہ کامیابی دین سے نہیں ملے گی, کامیابی ڈگریوں سے ملے گی, ملک سے ملے گی, مال سے ملے گی, بڑی بڑی انڈسٹریوں سے ملے گی, بڑے بڑے سپر مارکیٹوں سے ملے گی. فرمایا دین سے یقین کا ہٹنا اور اسباب اور وسائل اور چیزوں پر آنا, فرمایا یہ ارتداد کا بیج پڑ گیا. اور یہ ارتداد ذہنی کا اثر یہ ہوگا کہ عمل ہوگا لیکن اپنی تاثیر کو ظاہر نہیں کرے گا. نماز ہے لیکن بے حیائی سے روک نہیں رہی. یہ کس کا اثر ہے؟ فرمائیے ارتداد ذہنی کا اثر ہے کہ نماز پر سے یقین کمزور ہو گیا. زکات ہے بخل کو ختم نہیں کرے گی, روزہ ہوگا تقوی کو پیدا نہیں کرے گا, ہر زندگیوں میں کامل اطاعت کو لائے گا نہیں. کا ارتداد ذہنی کا اثر یہ ہوگا کہ عمل کی تاثیر ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی. اور میں اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ارتداد عملی کا ہے کہ جب دین پر سے یقین ہٹا تو اب دین کے لیے محنت فکر دعا ختم ہو گئی, اس کی جگہ دنیا نے لے لیا. تو فرمایا ارتداد عملی شروع ہوگا. اور ارتداد عملی کا حال یہ ہے کہ امت میں اکثریت وہ ہے جن کی زندگی میں نماز جیسا فریضہ نہیں ہے. آپ بتائیں نماز زندگی میں نہیں ہے تو آگے کیا معاشرت کا لائن کا دین ہوگا, معاملات کے لائن کا دین ہوگا, اخلاق کے لائن کا دین ہوگا, نیتوں کے ٹھیک کرنے والا دین ہوگا. یہ سارا دین نکل گیا اس لیے کہ ابتدائی چیز جو نماز تھی وہی زندگیوں سے نکل گئی. تو فرمایا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ارتداد عملی کا ہے. اور تیسرا مرحلہ ارتداد قولی کا ہے کہ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے ارتداد ذہنی کا اور ارتداد عملی کا, تو تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ارتداد قولی کا ہے کہ نعوذ باللہ زبان پر یہ بات آتی ہے کہ دین کی ضرورت نہیں. اور یہ اس وقت میں آتی ہے کہ جب 2 لائن کے حالات میں یہ بات پیدا ہوتی ہے ارتداد قولی. ایک تو حالات اتنے بدل جائیں اور حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ ایک طرف دین ہے ایک طرف دنیا ہے, زندگی بھر کی جائیدادیں ہیں باپ دادا کے زمانے کی, اور ایک طرف اسلام ہے کہ اسلام چاہیے تو یہ جہاز میں بیٹھو اور نکل جاؤ, اور اگر ہمارے ملک میں رہنا ہے تو اسلام کے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ ایسا موڑ ہوتا ہے کہ جس موڑ میں آ کر کے آدمی اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے تو دین کے لیے اپنی جائیدادوں کو قربان نہیں کر سکتا. یہی حالات اندلس میں پیدا ہوئے کہ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ سامنے جہاز کھڑا ہے کہ جس کو اسلام چاہیے اس میں بیٹھ کر نکل جاؤ, اور ہمارے ملک میں اگر رہنا ہے تو اسلام کے ساتھ نہیں رہ سکتے. جن کو اسلام چاہیے تھا پکے لوگ تھے وہ نکل گئے, اور جو کچے لوگ تھے رہ گئے اور ان کی زندگیوں سے اسلام ختم ہو گیا. دوسرا مرحلہ ارتداد قولی کا اس وقت میں آتا ہے جب ماحول بگڑ جائے اور ماحول میں صرف یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اچھا کھانا مل جائے, اچھے کپڑے مل جائیں, اچھے سواریاں مل جائیں, اور اچھے مکانات مل جائیں, اور اچھی عورتیں خوبصورت مل جائیں. زندگی کا مقصد یہی ہے. جب ماحول میں اس درجے کی خرابی آتی ہے تو پھر زبان پر ارتداد آتا ہے کہ نعوذ باللہ دین نہیں ہوگا تو کیا, دین نہیں ہوگا تو ہم کو عورت نہیں ملے گی, یا مکان نہیں ملے گا,
یا ہم کو سواریاں نہیں ملے گی، سب کچھ ملے گا، اور اس ماحول میں زبان پر بھی ارتداد آ جاتا ہے۔ آج دنیا میں آپ پھریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہزاروں مسلمان کہ جن کے باپ دادا پکے تھکے مسلمان تھے، آپ اس ماحول کے اندر میں ان کی اولاد نے اس ماحول کو کھا لیا اور ان کی زندگیوں سے اسلام ختم ہو گیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ بھئی جتنے علماء، جتنے بچے ہیں، اس سے زیادہ کی ضرورت ہمارے پاس میں ہے۔ جتنے ہمارے پاس میں شعبے ہیں، مدرس مکتب سے لے کر دارالعلوم تک کے، اس سے کئی گنا زیادہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو وجود دے دے۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستو، اللہ والے بھی دنیا میں ہیں اور اللہ والوں کی اس سے زیادہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج تو بہت سارے ملک آپ کو اس سے ملیں گے کہ اس میں اتنی مقدار بھی اللہ والوں کی نہیں ہے کہ جو وہاں کی عوام کو اللہ کا تعلق دے سکے اور ان کو اللہ سے قریب کر سکے۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستو، ایسے علماء کی آج بھی ایسے ملک خالی پڑے ہیں کہ اس میں چند علماء ایسے نہیں ہیں کہ جو سارے ملک کے رہنے والوں کی دینی رہبری کر سکے، اتنے علماء کی کمی ہے۔ یہاں تک کہ بعض علاقوں میں تو دینی کتابوں کی اتنی کمی ہے کہ ابتدائی درجے کی کتابیں بھی ان کے پاس میں نہیں ہیں۔ اس لیے یہ شعبے ضروری ہے، اور جتنا ہمارے پاس ہے اس سے زیادہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہر شعبے سے کام متعلق ہے جو اسی سے ہو سکتا ہے، دوسرے سے نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ بتائیں، کسی مسجد سے جماعت نکل رہی ہو 4 مہینے کی، کوئی آدمی اپنے 10 سال کے بچے کو لے کر آئے اور امیر صاحب سے یوں کہے کہ امیر صاحب آپ میرے بچے کو 4 مہینہ جماعت میں لے جاؤ، کہ امیر صاحب اس کو لے کر جائیں گے؟ کیا کہیں گے امیر صاحب؟ امیر صاحب کہیں گے کہ آپ کے بچے کی ضرورت آپ کے محلے میں جو مکتب ہے وہاں پوری ہو جائے گی، وہاں پر جو عالم ہے ان کے ہاتھ میں اپنے بچے کا ہاتھ دے دو۔ کہ وہ یہی کہیں گے کہ دوسرا کچھ کہیں گے؟ اگر کوئی 75-80 سال کے بڑے میاں دارالعلوم میں چلے جائیں اور محتمین صاحب سے یوں کہے کہ محتمین صاحب میں مولوی بنوں گا، آپ مجھے مولوی بنا دے، کہ بھئی محتمین صاحب ان کو رکھ لیں گے؟ محتمین صاحب ان سے یوں کہیں گے کہ ابا جان آپ کی عمر عالم بننے کی نکل گئی ہے، آپ تو اپنے بچوں کو، پوتوں کو، نوازوں کو ہمارے پاس بھیج دو، ہم ان کو حافظ عالم بنا دیں گے، اور اگر آپ زبردستی ہمارے مدرسے میں رہ لیں گے تو 1 ہفتے میں بچے آپ کی وہ درگت بنائیں گے کہ آپ بتائے بغیر راتوں رات آپ بھاگ جائیں گے۔ کہ بھئی محتمین صاحب ان کو رکھیں گے تو نہیں نا؟ ان کو یہی راستہ بتائیں گے کہ بھئی آپ کسی ایک جماعت کے ساتھ میں جو اچھا وقت گزارے اس کے ساتھ آپ اپنا وقت لگا دو، آپ کی دینی ضرورت وہاں سے پوری ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، یہ سارے شعبے اپنی جگہ ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے اور یکساں ضروری ہے۔ یکساں ضروری ہے، ہاں فرق مراتب سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ سارے شعبے یکساں ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ میرے دوستو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امت میں 2 طبقے ہیں، ایک طبقہ طالبین کا ہے اور اکثریت امت کا بے طلبوں کا ہے۔ اب ہمارے ان شعبوں سے ایمان والوں کا وہ طبقہ استفادہ کرے گا جن میں دین کی طلب ہے۔ ہمارے مدرسے میں ان لوگوں کے بچے آئیں گے جو دیندار ہیں اور دین کی طلب ہے۔ اللہ والوں سے اپنے آخرت بنانے کا فکر وہ کریں گے جس کے اندر میں دین کی طلب ہے۔ مصنفین کی دینی کتابوں کو وہ پڑھیں گے جن کے اندر میں دین کی طلب ہے، ورنہ ایمان والوں کے گھروں کو آپ دیکھیں گے تو دینی کتابوں کے بجائے اور طرح کی کتابیں ان کے گھروں میں دین کی کتابوں کے بنسبت زیادہ ملے گی۔ تو ان شعبوں سے طالبین استفادہ کریں گے۔ 90% امت کا طبقہ جو بے طلب ہے اس کے اندر میں کیا، ان کے اندر میں کام کرنے کا کیا راستہ؟ اسی کے ساتھ میں میرے دوستو اس بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ جتنے خصوصی شعبے ہوتے ہیں ان خصوصی شعبوں کو جو پانی پہنچتا ہے وہ عموم کے راستے سے پہنچتا ہے۔ جب عموم میں طلب پیدا ہو جاتی ہے تو خصوصی شعبوں کو خوب قوت ملتی ہے، اور جب عموم بے طلبی کا شکار ہو جاتا ہے تو خصوصی شعبوں کو بھی پانی پہنچنا کم ہو جاتا ہے، جس سے خصوصی شعبوں کے سوتے اندر سے سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض مرتبہ بعض ملکوں میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اگر خصوصی شعبے پر اگر باطل ہاتھ ڈال دے تو کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ ہم لوگ 1988 میں ایک ملک میں گئے،
مسلمانوں کا ملک. اس ملک میں ایک بہت بڑا ادارہ تھا. اس ادارے سے پورے افریقہ کے ملکوں کی پیاس بجھتی تھی علمی. لیکن اس ملک کے اوپر غلط لوگوں کا قبضہ ہو گیا اور جتنے سال وہاں رہے اتنے سال رہتے ہوئے انہوں نے وہاں کے ایمان والوں کی معاشرت کو اپنی معاشرت میں ڈھال دیا اور ان کو اپنے جیسا بنا دیا. لیکن ایک وقت آیا ان کو کہ اب اس ملک کو ان کو چھوڑنا پڑا. جب اس ملک کو انہوں نے چھوڑا ہے تو انہوں نے چھوڑتے وقت میں ملک کو ایسے نام نہاد مسلمانوں کے ہاتھ میں دے کر کے نکلے کہ آنے والے صدر نے سب سے پہلے اس مدرسے کو بند کیا. لیکن جب اس مدرسے کو اس نے بند کیا ہے تو پورے ملک میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے کہ تم نے ہمارے مدرسے کو کیوں بند کیا. اس نے آتے ہی یہ کہا کہ روزہ رکھنا ہماری ترقی کے لیے مانے ہیں، لہذا ہم کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ایسا آدمی کہا لیکن اس میں کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہیں. اس لیے میرے محترم دوستو، جتنے خصوصی شعبوں کو پانی پہنچے گا، تقویت ملے گی، تعاون ملے گا، وہ عموم ہی کے راستے سے ملے گا. اسی کے ساتھ میرے دوستو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر حالات اللہ کی طرف سے آئیں گے تو حالات اللہ کی طرف سے جو آتے ہیں وہ اکثریت کے اچھے اور برے عمل پر آتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم ہلاک ہو سکتے ہیں جب ہم میں نیک لوگ بھی ہوں؟ فرمایا ہاں، جب خباثت کا غلبہ ہو جائے تو اللہ کی طرف سے ایسے حالات آئیں گے کہ نیک لوگ بھی بروں کے ساتھ پس جائیں گے. تو اگر بروں کی اکثریت ہو جائیں، بے دینوں کی اور بے طلبوں کی اکثریت ہو جائے تو ان کے نتیجے میں جو حالات اللہ کی طرف سے آئیں گے اس حالات کا خمیازہ بے طلبوں کو بھی بھگتنا پڑے گا اور طالبین بھی اس کے اندر میں پس جائیں گے اور دیندار بھی اس میں پس جائیں گے. اس لیے میرے دوستو اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ان سارے شعبوں کو اچھی طرح سنبھالتے ہوئے اور ان سارے شعبوں کو جتنا ضرورت ہے اتنا وجود میں لانے کی محنت، وجود میں لانے کا فکر اور اس کی دعا کے ساتھ ساتھ میں ہم اس بات کو سوچیں کہ یہ 90% ایمان والوں کا طبقہ، مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، جن میں دین کی طلب نہیں ہے، ان کے اندر میں کام کرنے کا کیا راستہ؟ اب اس میں 90% جو ایمان والے بے طلب ہے اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں. اور دین اسی وقت میں گھر میں، برادری میں، شہر میں، ملک میں اور عالم میں چل سکتا ہے جب یہ تینوں طبقوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو. اسی لیے ہم کو حکم دیا گیا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیچھے پیچھے چلیں. تو ملت ابراہیمی میں کیا ہے؟ ملت ابراہیمی میں ابراہیم ہے، اسماعیل ہے اور حاجر علیہم الصلاۃ والسلام ہے. ایک مرد ہے، ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، اور یہ تینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے، جس کی وجہ سے بڑے احکامات جو اللہ کی طرف سے آئے وہ پورا کرنا آسان ہو گیا تعاون کے راستے سے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیوی بچے کو موت کے منہ میں چھوڑ کر جائیے. تو یہ بہت بھاری حکم ہے، آسان حکم نہیں ہے. تو اتنا بھاری حکم آسان کیسے ہوا؟ یہ آسان ہوا حضرت حاجرہ کے تعاون کی وجہ سے، کہ حضرت حاجرہ نے یوں کہا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ جائیے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے. اللہ کا حکم ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، آبادی کے لیے ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم کے لیے اتنا بڑا حکم آسان ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں آپ ذبح کریں. کہ بھئی یہ حکم آسان ہے کہ مشکل ہے؟ تو اتنا مشکل حکم آسان کیسے ہوا کہ حضرت اسماعیل کا تعاون ملا. حضرت اسماعیل نے یہ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جو حکم اللہ آپ کو دے رہے ہیں آپ اس کو کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اس لیے کہ جان اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے بچ گئی تو کام ہو گیا، اور اگر حکم پورا کرتے ہوئے چلی گئی تو بھی کام ہو گیا. تو اتنا بڑا حکم حضرت اسماعیل ابراہیم کے لیے آسان ہو گیا حضرت اسماعیل کے تعاون کی وجہ سے. اسی لیے میرے دوستو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا کام شروع فرمایا ہے تو پہلے دن حضرت ابو بکر آئے، حضرت خدیجہ آئی اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مجمعین آئے اور ایک امت بننا شروع ہوئی.
مرد آتے گئے، عورتیں آتی گئی، بچے جوان آتے گئے، یہاں تک کہ 23 سال میں امت بھی تیار ہو گئی اور 23 سال میں ایک ماحول بھی تیار ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو، دین آنا چاہیے اور تینوں میں ایک ساتھ آنا چاہیے۔ مرد میں دین ہے، عورت کی زندگی میں دین نہیں ہے، تو مرد کا دین پوری زندگی عورت کے ہاتھوں خوشی غمی میں برباد ہوتا رہے گا۔ اچھی طرح سمجھے ہم، عورت میں دین ہے، مرد کی زندگی میں دین نہیں ہے، تو عورت کا دین مرد کے ہاتھوں ہر خوشی اور غمی میں اور پوری زندگی مرد کے ہاتھوں برباد ہوتا رہے گا۔ کتنی بچیوں نے ہمارے بزرگوں کو لکھا کہ ہم اسکول کالج کی پڑھنے والی بچیاں تھی، ہم نہیں جانتے اللہ کون ہے، نبی کون ہے، آخرت کون ہے۔ ہمارے محلوں میں تعلیم شروع ہوئی، ہم نے اپنی ماں کے ساتھ جانا شروع کیا، ہم نے اللہ کو پہچانا، نبی کو پہچانا، آخرت کو جانا، نماز روزہ تسبیح تلاوت ہم نے شروع کیا، ہم نے پردہ شروع کیا۔ اب ہمارے ماں باپ نے ہماری شادی خوشحال گھرانے میں دیکھ کر کے ہماری کروا دیا ہے، اور ہمارا شوہر یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کفن میں لپٹی ہوئی عورت نہیں چاہیے، حجاب میں اور برقعے کو کفن کہتا ہے، مجھے حجاب کفن میں لپٹی ہوئی عورت نہیں چاہیے، مجھے تو ایسی عورت چاہیے کہ جو میرے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر پارک میں پھرے، میرا دوست آئے تو ہاتھ ملائے۔ آپ ہم کو یہ بتائیں، ہم اسلام چھوڑ دیں یا شوہر کو چھوڑ دیں؟ اس لیے عورت کی زندگی میں دین ہے، مرد کی زندگی میں دین نہیں ہے، تو عورت کا دین مرد کے ہاتھوں برباد ہوتا رہے گا۔ مرد اور عورت میں دین ہے، بچوں میں دین نہیں ہے، تو مرد اور عورت کا دین بچوں کے ہاتھوں برباد ہوتا رہے گا۔ بچوں میں دین آ گیا، ماں باپ میں دین نہیں ہے۔ کتنے بچے ہیں جو تبلیغ میں نکلتے ہیں، جب کسی کام کے نہیں رہتے ہیں تو ان کو تبلیغ میں بھیجتے ہیں کہ تاکہ یہ ٹھیک بن کر کے آئیں۔ اب جب یہ داڑھی ٹوپی رکھ کر نماز کا پابند بن کر واپس آتا ہے تو اس کے ماں باپ کو اتنی دینداری بھاری لگتی ہے، ان کو اتنا بھاری دین نہیں چاہیے، ان کو پارسی ٹائپ کا اسلام چاہیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تیرے باپ کے تو داڑھی نہیں، تو نے داڑھی رکھ لیا، تیرے تایا کے داڑھی نہیں، تو نے داڑھی رکھ لیا، اور اس کو اتنا ٹارچر کرتے ہیں کہ یہ بیچارہ تھوڑے دنوں میں اپنے ماحول میں پھر گم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، دین اسی وقت میں چل سکتا ہے جب تینوں شعبوں میں ایک ساتھ آئے، مردوں میں بھی آئے، عورتوں میں بھی آئے اور بچوں میں آئے۔ جب اس طریقے سے تینوں میں دین آئے گا تو اب یہ دین چلے گا، بلکہ دینداروں کے لیے دین پر چلنے میں مزہ آ جائے گا۔ اللہ نے دین پہ جو لذت رکھی ہے وہ دنیا کے کسی کھانے میں، کسی مکان میں اور کسی بڑی سے بڑی گاڑیوں میں وہ لذت نہیں ہے جو اللہ نے دین کے اندر میں لذت رکھی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ تینوں میں آئے اور ایک ساتھ آئے۔ اب اس میں دو سوال ہیں آپ حضرات سے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ 90% ایمان والوں کا طبقہ جو بے طلبوں کا ہے، اس میں کون کام کرے؟ ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ان میں کیسے کام کرے؟ بے طلبوں میں کون کام کرے اور بے طلبوں میں کیسے کام کرے؟ جہاں تک کون طلب کام کرے، اس کے تعلق سے یہ بات سمجھنا ہے کہ کسی ایک کو یہ ذمہ داری آپ نہیں دے سکتے کہ بھئی تبلیغ والے ہی ان کو سنبھالیں، یا صرف علماء ہی ان کو سنبھالیں، یا پھر کوئی اور طبقے کے لوگ ان کو سنبھالیں۔ اس لیے کہ پوری امت دنیا میں اس درجے میں پھیلی ہوئی ہے کہ اس کو کوئی ایک طبقہ اچھی طریقے سے پوری طریقے سے سنبھال نہیں سکتا ہے۔ اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ 90% ایمان والوں کو یہ 10% ایمان والے جن میں دین کی طلب ہے، یہ مل جل کر ان کو سنبھالے۔ کہ بھائی کون سنبھالے؟ یہ 10% سنبھالے۔ 10% ایمان والے جو پوری دنیا میں جن میں دین کی طلب ہے، چاہے ان کا تعلق تجارت سے ہو، زراعت سے ہو، حکومت سے ہو، ملازمت سے ہو، مدرسے سے ہو، خانقاہ سے ہو، تصنیف و تعلیم سے ہو، جس شعبے سے بھی یہ 10% کا تعلق ہے، یہ 10% مل جل کر یہ 90% کو سنبھالے۔ اب اس میں 10% میں صف اول کے اندر میں علماء کرام کی جماعت ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو مٹانے کے جذبے کے ساتھ میں اس کام میں عملی طور پر چلے کہ بھئی یہ مجمع اس کے لیے تیار ہے۔ کون کون تیار ہے عملی طور پر اس محنت میں چلنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے۔ اب میرے محترم دوستو، اس لیے کہ جب کبھی بھی ہماری 1400 سالہ تاریخ میں اسلام پر اور مسلمانوں پر حالات آئے ہیں تو اس کو علماء ہی نے سنبھالا ہے۔ جب ہمارے ان ملکوں میں جب پورے سارے ممالک یہ ایک تھے، جب سب سے پہلے انگریز کا فتنہ آیا، اس فتنے کو جو بھانپا ہے
وہ ہمارے علماء نے بھاپا ہے، اس لیے کہ علماء ہی دور اندیش ہوتے ہیں جن کو بہت آگے کی نظر آتی ہے۔ تو ہمارے علماء نے اس فتنے کو ایسا بھانپا کہ اگر یہ چند صدی یہ فتنہ اگر ہمارے ملکوں میں رہ گیا تو اسلام کی شبیہ کو بھی مست کر دے گا اور مسلمانوں کی اسلامیت کو بھی ختم کر دے گا۔ اس لیے کہ یہ لوگ جن ملکوں میں جاتے ہیں صرف ان ملکوں پر حکومت نہیں کرتے بلکہ ان ملک والوں کی معاشرت کو اپنی معاشرت میں بدل دیتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اس وقت میں اس فتنے کو سمجھ کر دور اندیشی کے ساتھ میں دو چیزوں کی کوشش کیا ہمارے علماء ربانیین نے۔ ایک کوشش کیا اسلامی نظام کو بچانے کی، لیکن مقدرات ہے کہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی اور ہزاروں علماء شہید ہوئے۔ انہوں نے دوسری کوشش کیا اسلام کو بچانے کی کہ اسلام بچنا چاہیے ہمارے ملکوں میں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کوشش میں ہمارے علماء ربانی کامیاب ہو گئے۔ اس لیے جو اسلامی تشخص ہمارے ان ملکوں میں ملتا ہے، جو کسی ملک میں ایک ہی ملک تھا، وہ جو اسلامی تشخص آپ کو ملے گا وہ دنیا کے کسی ملکوں میں وہ تشخص آپ کو نہیں ملے گا۔ ہم لوگ ایک ملک میں گئے مسلمانوں کے، اور اس ملک کے دارالفتہ میں گئے، 50 مفتی تھے، چھوٹے بڑے اوپر سے نیچے۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ یقین جانیں کہ سارے مفتی کلین شیو تھے، سارے ہیٹ پہنے ہوئے تھے اور سارے ٹائی اور سوٹ اور بوٹ میں تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس ملک کے مفتی کا حال یہ ہو اس کے عوام کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے جو اسلامی تشخص ہمارے ملکوں میں اور اسلام کی حفاظت کے جو قلعے ہمارے ملکوں میں اور جو اسلامی سوجھ بوجھ ہمارے علماء ربانیین میں ہے، یہ دنیا کے ملکوں میں بہت کم ملے گی۔ اس لیے ہماری علماء کرام سے یہ درخواست ہے کہ علماء کرام اس محنت میں مسجد کی سطح سے، حلقے کی سطح سے، پنکوسی کی سطح سے، شہر اور ملک کے سطح سے اور عالمی سطح پر علماء کی معتدی جماعت ہر شعبے میں اتنی ہو کہ جس کے ذریعے سے کام بھی محفوظ ہو جائے، کام کرنے والے بھی محفوظ ہو جائے اور امت بھی سنبھل جائے۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستو دوسری بات یہ ہے کہ اب ان بے طلبوں میں کام کرنے کا کیا راستہ؟ ان بے طلبوں میں کام کرنے کا راستہ کتنا بھی آپ سوچیں گے تو آپ صرف اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان بے طلبوں میں کام کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ ان بے طلبوں کے پاس جانے کے علاوہ کسی راستے سے بے طلبوں میں کام نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ جل شانہ کی سنت ہر زمانے میں یہ رہی کہ جب انسانوں میں بے طلبی عام ہو جاتی ہے اور لوگ اللہ کو نہیں جانتے، نبی کو نہیں جانتے، آخرت کو نہیں جانتے، ایسے وقت میں اللہ نبی کو بھیجتے ہیں اور نبیوں کو حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ بے طلب تو تمہارے پاس آئیں گے نہیں، تم کو ان بے طلبوں میں جانا ہے۔ تمہاری امت مطلوب ہے، تم طالب ہو۔ جب ان میں طلب پیدا ہو جائے گی تو تم مطلوب ہو جاؤ گے اور یہ طالب ہو جائیں گے۔ اس لیے تمہارے ذمہ کام یہ ہے کہ ان بے طلبوں میں جاؤ، اپنے مقام سے نیچے اتر کر کے جاؤ۔ کسی نبی نے اپنے مقام کا مطالبہ نہیں کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے مقام کو پہچانو، بلکہ اپنے مقام سے نیچے اتر کر ان بے طلبوں میں جاؤ، اور ان بے طلبوں میں جانے میں جان لگے تو جان لگاؤ، مال لگانا پڑے تو مال لگاؤ، اپنی عزت آبرو کو قربان کرنا پڑے اللہ کے لیے تو اس کے لیے قربان کرو، اور قربان کر کے ہر ایک کو جہاں ایمان والے ملے، جہاں پر لوگ ملے، ان کے پاس جا کر سب سے پہلے ان کو اللہ سمجھاؤ کہ اللہ کون ہے اور اللہ کی کیا شانیں ہیں۔ دوسری بات ان کو یہ سمجھاؤ کہ اتنے بڑے اللہ کی قدرت اور خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا راستہ صرف اللہ کے احکامات ہے۔ اللہ حکموں سے راضی ہوتے ہیں، ملک و مال سے راضی نہیں ہوتے، اس لیے حکموں پر چلنے کا نفع سمجھاؤ اور بے حکمی کا نقصان سمجھاؤ۔ اسی لیے سارے نبی کو اللہ نے جو بھیجا ہے وہ بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ قلوب تک حق کے پہنچنے کا راستہ بشارت اور انذار کا ہے کہ لوگوں کو بشارتیں سنائی جائے اور لوگوں کو انجام کار سے آگاہ کیا جائے۔ اس لیے دوسرا کام ان کے ذمہ یہ ہے کہ حکموں پر چلنے کا نفع سمجھاؤ، بے حکمی کا نقصان سمجھاؤ۔ تیسرا کام نبیوں کے ذمہ یہ ہے کہ ان بے طلبوں میں جا کر کے
ان کو یہ بات سمجھاؤ کہ جب اللہ کے حکم کو پورا کر لو گے اور اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچ جاؤ گے تو اللہ تمہاری آخرت بنا دیں گے.